حدیث میں آتا ہے خدا کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین جو ہیں اگر یہ جمع ہوں ایک جگہ تو یہ اس کے آگے ایک چھوٹا سا قطرہ اور ذرہ یہ ثابت ہو جائیں گا۔ وہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ زمین، نہ آسمان، کوئی شے نہیں تھی، اللہ تھا۔ تو اس وقت اللہ کہاں بیٹھا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کون سا یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کے بارے میں کوئی خاکہ، کوئی تصویر، کوئی تصور بھی ذہن میں آئے، سمجھ لو خدا اس سے بلند ہے۔ یہی توحید ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے بڑی ہے، اور یہ آسمان اور زمین اس کے آگے چھوٹے سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے خدا کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین جو ہیں اگر یہ جمع ہوں ایک جگہ تو یہ اس کے آگے ایک چھوٹا سا قطرہ اور ذرہ یہ ثابت ہو جائیں، اتنے بڑے رہ جائیں، اتنی بڑی اس کی کرسی ہے۔ وہ کرسی فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ کرسی کیا ہے اس کی حقیقت آخرت میں پتہ چلے گی، یہ کس حیت میں، کس شکل میں۔ یہاں بہرحال اس کرسی کا مطلب قدرت ہے، یعنی اس کرسی سے جو متعلق چیز ہے وہ قدرت ہے۔ اس نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اس کی اتنی قدرت ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا خدا کے واسطے کہ اس کے لیے ایک ایسی کرسی ہے جیسی ہمارے پاس کرسی ہوتی ہے اور اس پہ وہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے جو عرش کا ذکر کیا اس نے کہ اس کے لیے عرش ہے، تو عرش بھی ایسا کوئی چیز نہیں ہے سچ کہ جو تخت کی طرح ہو اس پہ وہ بیٹھے، نہیں۔ ہم اس کی حقیقت قیامت کے دن ہی سمجھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا۔ وہ کیا ہے اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ زمین، نہ آسمان، کوئی شے نہیں تھی، اللہ تھا۔ تو اس وقت اللہ کہاں بیٹھا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کون سا عرش تھا جس نے اس کو اٹھایا تھا؟ کوئی چیز نہیں تھی، اللہ پھر بھی ایسے ہی تھا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسا وہ ازل میں تھا ایسے ہی ابد تک رہے گا، اس میں ذرہ برابر تغیر نہیں آ سکتا۔ تو جب وہ پہلے سے ہی بغیر عرش و کرسی کے تھا تو آج بھی عرش و کرسی بننے کے بعد وہ اس پہ بیٹھ نہیں سکتا اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ جو جاہل یہ سمجھتے ہیں قرآن میں آیا جی اللہ کا عرش ہے اور اللہ نے اس پہ استوا فرمایا تو اللہ اس پہ بیٹھا اور عرش کے اوپر وہ متمکن ہے، تو یہ بالکل جہالت و گمراہی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور یاد رکھو کہ یہ زمین و آسمان ان کی حفاظت اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے۔ کوئی ایسے کروڑوں آسمان زمین ہو تو بھی وہ برابر ان کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کی قدرت طاقت کے لیے ذرہ برابر بھی چیلنج نہیں ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ یہ کچھ جھلکیاں جو تم نے دیکھی ہیں وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بلند اور اتنا بڑا ہے کہ تمہارے تصورات کی انتہائیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے سمجھنا چاہیے کہ خدا کے بارے میں کوئی خاکہ، کوئی تصویر، کوئی تصور بھی ذہن میں آئے، سمجھ لو خدا اس سے بلند ہے۔ یہی توحید ہے۔ اگر کسی خاکے اور کسی تصور میں ہم بند ہو گئے تو توحید ختم ہو جائے گی اور خدا کی شان کم ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے جو کسی تصور میں نہ سما سکے، یہ اس کی شان ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس وہی کچھ کہہ سکتے ہیں جو قرآن یا حدیث نے ہمیں بتایا۔